یہ ایک سچی کہانی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ جب انسان کسی بھی چیز کو دل سے چاہتا ہے تو وہ اسے ضرور مل کے رہتی ہے۔ اسی طرح کا کچھ قصہ اس ویڈیو میں ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دن ایک استاد طالب علموں کو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو سچے دل سے چاہتا ہے اسے مل کے رہتی ہے۔ تو یہ بات سن کر ایک طالب علم اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سب حیران رہ جاتے ہیں اور اس طالب علم کی طرف غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو استاد پوچھتا ہے کہ تم کیوں اس بات سے انکار کرتے ہو؟ تو طالب علم بولتا ہے، میں بادشاہ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں تو وہ مجھے کیوں نہیں ملتی؟ یہ بات سن کر استاد بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں یہ ایک غریب ٹکڑوں پہ پلنے والا طالب علم اور کہاں وہ بادشاہ کی بیٹی۔ لیکن پھر استاد سوچتا ہے اگر میں اسے کچھ بولوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ استاد بولتا ہے کہ تم ایک بار اپنی ماں کو بادشاہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ شاگرد اپنی ماں کو بادشاہ کے گھر بھیج دیتا ہے۔ بادشاہ شاگرد کی ماں کی بات سن کر بہت ہنستا ہے اور بولتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بولو کہ جاؤ اور کوئی ایسا کام کرو جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہو، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں گا۔ شاگرد کی ماں اپنے بیٹے کو یہ بات بتاتی ہے تو شاگرد اپنے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ ایسے گاؤں پہنچ جاتا ہے جہاں سارے جادوگر رہتے ہیں۔ وہاں ایک جادوگر ایسا ہوتا ہے جو کسی انجان انسان کو دیکھتا ہے تو اسے جانور بنا کر گھر لے جاتا ہے اور اگلے دن اسے کسائی پہ بیچ دیتا ہے۔ جادوگر نے جب شاگرد کو دیکھا تو اس سے بکرا بنا کر گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو بولا کہ اسے باندھ دو، میں اسے صبح بازار لے جاؤں گا اور فروخت کروں گا۔ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس جادوگر کی بیوی اس سے بڑی جادوگر ہے۔ وہ اس بکرے کو واپس انسان بنا کر اس سے بات پوچھتی ہے اور شاگرد اسے سارا قصہ سناتا ہے۔ جادوگر کی بیوی اسے بولتی ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، اور جب جادوگر آتا ہے تو اس کی بیوی بولتی ہے، اس بکرے کو میں گھر میں پالنا چاہتی ہوں۔ تو جادوگر بولتا ہے، اچھی بات ہے، جیسے تم خوش۔ یہ کہہ کر جادوگر چلا جاتا ہے۔ جادوگر کی بیوی جادوگر کے گھر سے جاتے ہی شاگرد کو یعنی بکرے کو انسان بنا کر جادو سکھاتی ہے اور جادوگر کے گھر آتے ہی پھر بکرا بنا دیتی ہے۔ کچھ دن کے بعد شاگرد بھی جادو سیکھ جاتا ہے اور جادوگر کی بیوی اسے بتاتی ہے، آج میں جادوگر کو بولوں گی کہ یہ بکرا اب سینگ مارتا ہے، اسے اب لے جاؤ اور اس کے بعد جو میں نے تمہیں سکھایا ہے ایسے ایسے کرنا۔ تھوڑی دیر بعد جادوگر گھر آتا ہے اور اس کی بیوی جادوگر کو بولتی ہے، بکرے کو لے جاؤ۔ جادوگر بولتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے تم خوش۔ جادوگر اس بکرے کو لے کر گھر سے نکلتا ہے اور کچھ دور جا کے بکرا جادوگر کو ٹکر مار کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جادوگر اس کے پیچھے کتا بن کے بھاگتا ہے۔ جیسے ہی کتا بکرے کو پکڑنے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ بکرے سے کبوتر بن جاتا ہے اور آسمان میں اڑ جاتا ہے، اور جادوگر اس کے پیچھے عقاب بن جاتا ہے، اور اڑتے اڑتے جب وہ کبوتر کو پکڑنے والا ہوتا ہے تو کبوتر ایک دم سے سمندر میں چھلانگ لگا کر مچھلی بن جاتا ہے، اور جادوگر اس کے پیچھے سمندر میں جال بچھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شاگرد مچھلی سے پھر کبوتر بن کر جا کر بادشاہ کی بیٹی کے گلے میں ہار بن جاتا ہے، اور جادوگر وہاں بادشاہ کے گھر کے سامنے ایک بہت طاقتور بزرگ بن جاتا ہے اور بڑا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور سارے لوگ اس بابا کی دہشت دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی اس بزرگ کے پاس بہت سے تحائف لے کر جاتا ہے، لیکن بابا بولتا ہے، مجھے صرف وہی ہار لا کر دو جو تمہاری بیٹی کے گلے میں ہے۔
ادھر وہ شاگرد انسان بن کے سارا قصہ شہزادی کو سناتا ہے اور بولتا ہے کہ بابا تمہیں لازمی مجبور کرے گا کہ یہ ہار تم اسے دو، لیکن جب اس کے پاس تم پہنچو تو ہار کو زمین پر زور سے مارنا۔ شہزادی اسی طرح کرتی ہے، بزرگ کے پاس جا کر ہار کو زمین پر مارتی ہے اور مارتے ہی سارا ہار بکھر جاتا ہے اور بزرگ ایک دم سے مرغی اور بہت سے چوزے بن کر ہار کے دانے کھانے لگتا ہے۔ جیسے ہی آخری دانے کی طرف جاتا ہے کھانے کے لیے تو وہ دانے سے بلی بن کر اس مرغی کو کھا لیتا ہے اور انسان بن کر بادشاہ کو بولتا ہے یہ تماشا آج تک تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور سنا بھی نہیں ہوگا۔ بادشاہ اسی جگہ مولوی کو بلا کے اپنی بیٹی اور شہزادی کی شادی کرواتا ہے اور اس طرح استاد کی بات سچ ہو جاتی ہے کہ انسان جس چیز کو سچے دل سے چاہتا ہے وہ اس کو ضرور ملتی ہے۔ مع السلام۔